الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے حصول فضیلت کا، یعنی جہاں انسان کی حصول فضیلت کے لیے اور ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرنا، اللہ کے غیر سے پاک کرنا، معصیت اور بغاوت سے پاک کرنا اور ظاہری طور پر طہارت حاصل کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جب انسان اپنے ظاہر و باطن کو مزکہ اور مصفہ کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ معزز و مکرم جاتا ہے، گویا کہ فضیلت اس کی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر معزز ہو جاتا ہے کہ ارشاد ربانی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ظاہر تقوی اسی تزکیہ کی منزل ہے۔ انسان جب تزکیہ کے مراحل کو طے کرتا ہے تو ان تزکیہ کے مراحل کو طے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتا ہے اور تقوی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر عمل کرتا ہے اور اس کی نامرضیات سے پرہیز کرتا ہے، یعنی ان چیزوں پر تو عمل کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ تزکیہ یہ انسان کی حصول فضیلت کا ایک مدار ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تزکیے کی دنیا میں 4 چیزوں پر محنت کی جاتی ہے۔ ایک قلب پر محنت کی جاتی ہے، دوسری روح پر محنت کی جاتی ہے، تیسرے عقل پر محنت کی جاتی ہے، اور چوتھے نفس پر محنت کی جاتی ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر انسان ان 4 چیزوں پر ہی مارنے کے لیے آیا ہے، ان 4 چیزوں کو راہ مستقیم پر لگانے کے لیے آیا ہے۔ جو شخص قلب کو سنوار لیتا ہے، روح کو مزکہ مصفہ کر لیتا ہے، عقل کو سیدھی راہ پر چلانے والا بنا لیتا ہے، اور نفس کی گوشمالی کر کے اس کو سدھار لیتا ہے،
اور یہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ پاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چار چیزوں پر تزکیے پر محنت ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ چار چیزیں مادی ہیں، اسی طریقے سے یہ معنوی بھی ہیں، قلب کی بھی ہیں۔ قلب کے دو عنوان ہیں، ایک قلب کا عنوان ہے کہ جو ہمیں سینے کے اندر دھڑکتا دل نظر آتا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا نظر آتا ہے، اس کو بھی قلب کہتے ہیں، یہ مادی قلب ہے، یہ جسمانی قلب ہے۔ دوسرا ایک قلب یہ لطیفہ ربانی ہے، روحانی قلب جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو پاتا ہے۔ تو قلب کے دو عنوان، ایک جسمانی عنوان ہے کہ جو انسان کے سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ قلب انسان کی خصوصیت نہیں ہے، ایسا قلب حیوانوں کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے، کیونکہ سینے کے اندر بھی ایسا ہی دل دھڑکتا ہے، ان کی دل کی دنیا بھی اسی طرح کی ہے جیسی آپ کے دلوں کی ہے، وہ بھی خون کا اور گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ تو گویا کہ جسمانی دل یہ آپ کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں فضیلت آپ کا روحانی دل ہے، آپ کی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں فضیلت آپ کا روحانی دل ہے جو لطیفہ ربانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ یہ پہچان اور معرفت اس حیوانی دل کو حاصل نہیں ہے، انسانی دل کو حاصل ہے، لہذا ہے جو انسان کی ترقی کا جو ہے ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ دل کی پوٹلی تھی جس کے بارے میں ابلیس نے کہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے سے وہ داخل ہوا، پورے بدن کے اندر چکر لگایا اور پتلے سے جب باہر نکلا تو قہقہ لگایا، اور پتلے سے جب باہر نکلا تو قہقہ لگایا۔ جب قہقہ لگایا تو سب ملائکہ نے پوچھا کہ استاد جی آپ نے قہقہ کیوں لگایا؟ کیونکہ اس وقت تک وہ ملائکہ کو استاد تھا، وہ مدرس الملائکہ کہلاتا تھا، وہ ملائکوں کو علم پڑھاتا تھا، مینار نور کے پاس اس کی مجلس ہوتی تھی، اس وقت تک وہ راندہ درگاہ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب پتلا تیار کیا کہ اس کو میں اپنا نائب بناؤں گا، تو اس پتلے کے معائنے کے لیے آیا، کیونکہ نیابت کا تو اس کو اصل میں وہ ایک امید تھی، اس کو ایک آسرا تھا کہ مجھے اللہ اپنا نائب بنائیں گے، کیونکہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، 6 لاکھ سال تک عبادت کی ہے، اور 7 زمینوں کے چپے چپے پر سجدے دیے ہیں اور آسمانوں پر سجدے دیے ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر ابلیس نے سجدے نہ کیے ہوں۔ اس کو یقین تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نائب بنائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا فیصلہ کر دیا اور وہ مٹی کا پتلا تیار کر کے رکھ دیا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے معائنے اور دیکھنے کے لیے آیا، اور ناک کے راستے سے اندر داخل ہو کر پورے بدن میں گھوما اور باہر نکلا اور قہقہ لگایا۔ تو ملائکہ چونکہ حامض اور شاگرد تھے، کہا کہ استاد جی خیریت، آپ نے قہقہ کیوں لگایا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے کو اپنا نائب بنایا ہے، حالانکہ اس کی حالت یہ ہے کہ اتنا کمزور اور ضعیف ہے، اتنا عاجز ہے کہ اس کا اللہ نے پیٹ بنایا جوف، اور یہ پیٹ بالکل خالی عاجز ہے کہ اس کا اللہ نے پیٹ بنایا جوف، اور یہ پیٹ بالکل خالی اندر سے۔ یہ خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پیٹ کے اندر غذا نہیں ڈالی جائے گی، اس کو بھرا نہیں جائے گا، تو اس کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوگی، یہ فاقہ کشی سے مر جائے گا، چل ہی نہیں پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی خلاف گا، غذا کھائے گا تو غذا کا نشہ اور سستی اس کو ایسی چڑھے گی تو بھی زمین پہ ڈھا رہے گا، تو یہ پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے کہ یہ چل پھر کے اللہ کی نیابت و خلافت کا کام کر سکے۔ تو گویا کہ پیٹ بھرا ہو تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، پیٹ خالی ہوگا تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، اری ہوگا تو بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے مجھے حیرانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا نائب بنایا، یہ کہہ کے یہ اس نے قہقہ لگایا۔ تو بہرکیف تو ملائکہ نے یہ بات سن لی، تو لیکن اس کے بعد یہ افسردہ ہو گیا۔ جب اس کے چہرے پہ افسردگی دیکھی تو ملائکہ نے پوچھا استاد جی اب خیریت؟ اب آپ ایک دم غمزدہ ہو گئے، کسی سوچ میں چلے گئے۔ کہتے یار بات اصل میں یہ ہے کہ پورے بدن کا تو میں نے معائنہ کر لیا، کچھ بھی کام کا نہیں ہے، لیکن اس کے الٹے پہلو کی طرف ایک پوٹلی تھی، اس پوٹلی کے اندر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوئی، تو
اب مجھے خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے تو ضرور اس کے سارے کمالات اس پوٹلی کے اندر ہیں، جن پوٹلیوں تک میری دسترس نہیں ہوئی، جس کے اندر میں جھانک نہیں سکا کہ وہاں ہے کیا۔ تو مجھے لگتا وہ جو پوٹلی ہے وہ کوئی کام کی چیز ہے، اور اس انسان کے سارے کمال اسی تبارک و تعالی نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تکبیر! اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے وہ پوٹلی قلب تھا، وہ دل تھا، اور دل کے اندر چھپے حقائق اور معارف وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسے تھے کہ ابلیس وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اصل میں دل کا نام، اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اصل میں دل کا نام ہے، بس انسان اصل میں دل کا نام ہے۔ انسان آنکھوں کا نام نہیں ہے، زبان کا نام نہیں ہے، کان کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے یہ اعضاء یہ حیوانوں کے پاس بھی ہیں۔ حیوان انسانوں سے زیادہ اچھا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہاتھ پیر کی قوت انسانوں سے زیادہ ہے، تو یہ ظاہری جتنے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے حیوانوں کے پاس بھی موجود ہیں۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان کے پاس ہے۔ ہاں یہ جو دل ہے، اور دل وہ بھی دل جو گوشت کا لوتھڑا دل نہیں، وہ تو حیوانوں کے پاس بھی ہے، لیکن یہ گوشت کا لوتھڑا جو دل ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک لطیفہ ربانی رکھا ہے، اپنی ایک معرفت و پہچان رکھی ہے، اسرار اور حقائق اخذ کرنے کا مادہ اس کے اندر رکھا ہے۔ وہ جو خصوصیت ہے وہ کسی دوسرے حیوان کو حاصل نہیں ہے، کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے، کسی مقرب کو حاصل نہیں ہے، وہ صرف انسان کو حاصل ہے۔ لہذا امام غزالی فرماتے ہیں انسان اصل میں دل کا دوسرا نام ہے، دل کو انسان کہتے ہیں۔ دل جس قدر سنورتا چلا جاتا ہے وہ اسی طرح انسانیت کے مقام پر فائز ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کا دل اس کا مذکر مصفہ ہو جاتا ہے وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ دل جس قدر ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا برا ہوتا چلا جاتا ہے، جس قدر سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قلب جب اس کا روشن ہو گیا تو یہ اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے، اور قلب اس کا سیاہ ہو گیا تو یہ اللہ کا محجوب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو حجاب کر دیتے ہیں، پردے میں چلے جاتے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان کا نور اس کو عطا نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ ساری جو وہ کھیل جو ہے وہ اس دل کی ہے، دل پر ساری محنت ہے۔ ہاتھ کو انسان دھو کے پاک کر لیتا ہے، دل کیسے پاک ہوگا؟ سارے بدن کو انسان غسل کر کے پاک صاف کر لیتا ہے، دل کیسے پاک ہوگا؟ دل تو پانی سے دھونے سے پاک ہونے والی چیز نہیں ہے، خاص طور پہ وہ دل جو لطیفہ ربانی ہے وہ کیسے پاک ہوگا؟ اس کے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عبادات کا سارا روزے کا حکم دیا ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کہیں حج کا حکم دیا ہے، کہیں اخلاقیات کے ابواب ہیں۔ یہ سارے کے سارے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں اس دل کو پاک کرنے کے لیے عطا کیے ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو دل ہی پاک ہوتا ہے، اور دل کی پاکی کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو دل ہی پاک ہوتا ہے، اور دل کی پاکی کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ حقیقی نماز ہے، وہ حقیقی نماز ہے۔ کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اصل میں دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اللہ اکبر کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، حالانکہ سامنے آگ جل رہی ہے، حالانکہ سامنے مٹی کا ستون بھی پیٹ دے کے بیٹھا ہے، حالانکہ سامنے ایک لکڑی کا ستون کھڑا ہے، تو کیا مطلب آپ نے اس کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے؟ نہیں، آپ کی دل کی آنکھ کسی اور ذات کو دیکھ رہی ہے جو ان ساری کی ساری مادی چیزوں سے ماورا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو نماز سراپا دل کا نام ہے۔ آپ سجدے میں گرتے ہیں، بظاہر سامنے مٹی کا ستون ہے، مٹی کا سامنے پتھر پڑا ہے، آپ پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، سامنے آگ کا چراغ جل رہا ہے، آپ اس کے سامنے سجدے میں چلے گئے، تو کیا آپ چراغ کی آگ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ سارے کے سارے حواس سے نکل کے وہ دل کی آنکھ سے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یا امریکہ کی دنیا میں بیٹھ کے آپ اللہ اوپر جب کرتے ہیں، سامنے در و دیوار ہیں، لیکن آپ کی مادی آنکھ دیکھتے ہو تو دیوار کو دیکھتی ہے، مادی آنکھ دیکھتے ہو تو کیمرے کو دیکھتی ہے، مادی آنکھ دیکھتی ہے تو کسی انسان کی پیٹھ کو دیکھتی ہے، کوئی جانور سکھ رہی ہیں، لیکن آپ کی دل کی آنکھ بیت اللہ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی دل کی آنکھ اللہ کو دیکھ رہی ہے، بیت اللہ کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ آپ جو سجدے میں گئے، آپ رکوع میں ہیں، تو آپ کی اس دل کی آنکھ کا تصور بیت اللہ کی طرف ہے، کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر رکھا ہے، میں نے بیت اللہ کی طرف سجدہ کر رکھا ہے، میں نے بیت اللہ کی طرف رکوع کر رکھا ہے۔
میں نے بیت اللہ کی طرف سجدہ کر رکھا ہے، میں نے بیت اللہ کی طرف رکوع کر رکھا ہے، تو معلوم ہے کہ ساری گیم تو دل ہی کی ہے، بدن کی تو کوئی گیم ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی جنگل میں ہیں، وہاں آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، قبلہ دائیں بائیں اوپر نیچے کدھر ہے سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے تحریک کی سوچا اور سوچنے کے بعد پڑھنا شروع کر دی، حالانکہ قبلہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا، لیکن آپ کی دل کی آنکھ بیت اللہ کو چونکہ دیکھ رہی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ڈائریکشن کو درست قرار دے کر نماز کو قبول کر لیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی کہ بیت اللہ تو پیچھے تھا اور تم سامنے سجدہ کر، بیت اللہ تو پیچھے تھا اور تم سامنے سجدہ کر رہے ہو، تم یہ کہو کہ یا اللہ کہیں بھی تھا بیت اللہ، میں تو دل کی آنکھ سے بیت اللہ ہی کو دیکھ رہا تھا۔ اب اگر پیچھے ہے تو دل کی آنکھ کی ڈائریکشن کو مانوی طور پہ پھیرنا تیرا کام ہے، تو میرا سجدہ تو اصل میں بیت اللہ کو تھا، اللہ کے غیر کو نہیں تھا۔ تو دیکھو ساری گیم تو دل کی۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کسی غریب کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی دل کی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس غریب کے پیچھے، اس غریب کے پردے کے پیچھے اللہ کی ذات نظر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر اس غریب کو آپ صدقہ دے رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ دل کی آنکھ وہاں ہے۔ آپ کی سر کی آنکھ تو غریب کو دیکھ رہی ہے، آپ کے سر کے کان تو غریب کی فریاد سن رہے ہیں، آپ کے یہ ہاتھ تو اس غریب کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے، لیکن آپ کی دل کی آنکھ اللہ پر جمی ہوئی ہے کہ ان تمام پردوں کے پیچھے میرا اللہ ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو ساری گیم تو دل کی ہے۔ آپ نے حج کیا، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے حج کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں جو آپ نے انسیلے کپڑے پہن لیے، آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں حج کے مناسک حج، ان تمام مناسک کے پیچھے اللہ آپ کو نظر آتا ہے، اللہ آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ چپل نہ پہنتے، آپ شوز پہنتے، دنیا کی چیزیں نظر آتی تو پھر آپ جو سوٹ بوٹ ہو کر جاتے، لیکن آپ دو انسیلی چادریں لپیٹ رہے ہیں، ایک چپل ایسی پہن رہی جس سے آپ کہ یہ ہڈی بھی آپ کے وہ پیر کی جو چھپنی نہیں چاہیے، ایسی چپل، صرف اس لیے کہ کانٹے نہ لگے، پتھر نہ لگے، ورنہ ننگے پیری آپ، صرف اس لیے کہ کانٹے نہ لگے، پتھر نہ لگے، ورنہ ننگے پیری آپ کو جانا پڑتا، سر بھی آپ کا ننگا ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے، اور آپ جو لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، کیوں کہ آپ اس لبیک کے پیچھے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر آپ جو سفر کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ عشق کی صدائیں ہیں کہ جب آپ لبیک اللہم لبیک کے لگاتے چلے جا رہے ہیں تو بظاہر بدن آپ کا کیا کر رہا ہے، لیکن بدن کو آپ کیئر نہیں کر رہے بلکہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی مادی دنیا تو کہتی ہے کہ بیت اللہ کی 1,00,000 کی نماز ہے، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، یار بیت اللہ کی ایک برابر ہے، یار بیت اللہ کی 1,00,000 کی نماز چھوڑ کر آپ مینا جا رہے ہیں، آپ میں عقل ہے؟ وہ کہتا بھائی بات عقل کی نہیں ہے، بات عشق کی ہے، مجھے اپنا اللہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ نے مجھے کہا کہ بیت اللہ کی 1,00,000 کی نماز چھوڑ اور مینا کے میدان میں آ جا، لہٰذا میں مینا جا رہا ہوں۔ مینا چلا جاتا ہے، 50,000 کی نماز مسجد نبوی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحبت میں بیٹھا ہے، قبر انور کے پاس بیٹھا ہے، آواز لگتی کہ 8 ذی الحجہ ہو گئی، اب احرام باندھ کے نکلو مینا کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحبت میں بیٹھا اٹھ جاتا ہے اور چل پڑتا ہے کہ یار کیسے آدمی ہو تم، یار یہ کدھر جا رہے ہو؟ عقل کا تقاضا تو یہ کہ میں ابھی بھی یہیں بیٹھا رہوں، لیکن میرا عشق کہتا ہے میرا اللہ بلا رہا ہے، جس اللہ کا پتہ اسی نبی نے مجھے دیا، جس اللہ کے بارے میں اسی نبی نے مجھے کہا کہ اس اللہ کی آواز پر لبیک کہنا تیری بندگی ہے، اس نے تجھے بلایا مینا کی طرف، اب میری صحبت چھوڑ تو نکل جا، اب 50,000 کی نماز تیری اہمیت نہیں، اب 50,000 کی نماز تیری اہمیت نہیں، اب تو اللہ کی اطاعت میں جب وہاں چلا جائے گا تجھے وہاں 50 لاکھ کا ثواب مل جائے گا۔ تو دیکھو یہ دل دیکھ رہا ہے، مینا کو دیکھ رہا ہے، عرفات کو دیکھ رہا ہے۔ اب عرفات کے اندر نمازوں کا وقت آتا ہے، زور کی نماز کا وقت آ گیا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ جانتے ہیں وہاں نماز جمع، وہ عصر کی نماز کو زور کے وقت میں پڑھا جاتا ہے، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، بعد والی نماز کو پہلی نماز میں لے آئے، زور کے وقت میں عصر اور زور اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں۔ اب آپ کی عقل تو کہتی ہے، آپ کی شریعت کا مسئلہ تو یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، زور کو زور کے وقت میں پڑھنا چاہیے، اور مجھ سے پہلے نماز کیسے پڑھ لیں؟ اور قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز فرضی انسان پر جو اس کے وقت مقررہ پر ہوتی ہے، تو عصر کی نماز کا وقت ابھی آئے نہیں، وہ کیسے ہم پر فرض ہو گئی، ہم زور میں کیوں پڑھیں؟
عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن آپ کا عشق یہ کہتا نہیں۔ جب مالک نے یہ آپ کا عشق یہ کہتا نہیں، جب مالک نے یہ کہا کہ آج کی اثر زور کے وقت میں پڑھو گے تو تم عاشق ہوگے، تو عاشقوں میں نام لکھوانے کے لیے آئے، تو آپ اس کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اور پھر مغرب کا وقت ہوا، اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے دی۔ عام وقت میں تو ہم تو اب مغرب کی اذان صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، 15 منٹ کا بھی وقفہ نہیں، جی جلدی کرو جلدی کرو، وہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا، جلدی کرو۔ تو ہر نماز میں آپ 15-20 منٹ کا وقفہ دیتے، مغرب میں کیوں نہیں دیتے؟ کہ وقت کم ہے، جلدی سے پڑھ لو۔ لیکن حج کے اوپر آپ چلے گئے، عرفات کے اندر مغرب کا وقت ہو گیا، سے بیٹھے کوئی نماز نہیں، کہ یار وہ نماز ہم تو اپنے وطن کے اندر جلدی کرتے تھے، اور یہاں خبردار اگر تم نے مغرب پڑھی، خبردار اگر مغرب پڑھی، آرام سے بیٹھے رہو۔ اب تم یہاں عرفات سے مزدلفہ جب جاؤ گے، مزدلفہ جا کر وہاں مغرب پڑھو گے عشاء کے وقت میں، اور اس کے بعد عشاء پڑھو گے، اس کے بعد عشاء پڑھو گے۔ تو عقل تو یہ کہتی تھی، فقہ کا مسئلہ تو یہ کہتا تھا کہ آپ عرفات کے اندر مغرب پڑھ لیتے مغرب کے وقت میں، اور عشاء کے وقت میں وہاں عشاء پڑھتے، لیکن عشق یہ کہتا نہیں، عشق یہ کہتا نہیں، آج تمہارے علم کا بھی امتحان ہے، تمہاری فقہ کا بھی امتحان ہے، تمہاری شریعت کا بھی امتحان ہے، تم شریعت کیا سنتے ہو؟ آج شریعت یہی ہے کہ ہم نے جو اشارہ دے دیا اس پر مر مٹنا ہی شریعت ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا کہ عرفات کے اندر مغرب ہوگی، اب تمہاری مغرب عرفات میں ہی ہوگی، مزدلفہ میں ہوگی، اب عرفات میں مغرب کی تمہیں اجازت نہیں۔ اب وہ جمع تقدیم، تو دیکھو اب پہلے جمع تقدیم ہو رہی ہے، پھر تو دیکھو اب پہلے جمع تقدیم ہو رہی ہے، پھر جمع تاخیر ہو رہی ہے، یعنی مؤخر کر رہے ہیں ہم مغرب کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق بول رہا ہے، اور عشق کہاں؟ یہ اس کا مقام یہ قلب ہے۔ تو حج کو دیکھ لو تو وہ دل کی دنیا، زکوٰۃ دیکھو تو دل کی دنیا، نماز دیکھو تو دل کی دنیا، اور پھر روزہ، سبحان اللہ، تو دل ہی کی دنیا کی ساری گیم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، فطرت کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ عقل کے بھی جال کاٹ دیے جاتے ہیں، فطرت کے بھی جال کاٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ دل کو دنیا عشق کو لے کر چلتی ہے۔ روزہ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ عشق ہے۔ یہ روزے دار اللہ کو دیکھ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، خواہشات سے دور ہے۔ خواہشات سے کیوں؟ عقل کا تقاضا تو یہ نہیں ہے، فطرت کا تقاضا تو بھوکا رہنا نہیں ہے۔ فطرت انسان کی چاہتی میں کھانا کھاؤں، فطرت چاہتی میں پانی پیوں، فطرت چاہتی میں خواہشات پوری کروں، تو فطرت اور عقل کا تقاضا تو یہ۔ لیکن یہاں آپ کہتے ہیں نہیں، میرا عشق مجھے کہتا ہے کہ اب آج کھانا نہیں ہے۔ جسے ہمیشہ کھلایا ہے آج اس کے لیے مجھے بھوکا رہنا ہے، جس نے ہمیشہ پلایا ہے آج اس کے لیے مجھے پیاسا رہنا ہے، جس نے ہمیشہ خواہشات میرے لیے آسان کر دی ہیں آج اس کے لیے خواہشات کو اسی پر قربان کر دینا ہے۔ آج میں نے کھانا پینا اور خواہشات کو پورا، آج فرشتوں جیسی زندگی گزارنی ہے، جیسے فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں، میں بھی آج فرشتہ بن کے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ ہے روزہ جس کی آج کل ہم مشق کر رہے ہیں۔ آج رمضان کی ساتیں ہماری گزر رہی ہیں، چل رہی ہیں، کیا ہے یہ ساتیں ہماری گزر رہی ہیں، چل رہی ہیں، کیا ہے یہ وہ؟ کیونکہ عشق کی آنکھ سامنے کھانا موجود، عقل کی آنکھ تو کہتی کھا لو بھائی، عشق کی آنکھ کہتے نہیں، عشق کی آنکھ کہتی نہیں، جسے ہمیشہ کھلایا آج اس کے لیے بھوکے رہنے میں جو مزہ ہے وہ کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ اور پھر اس روزے دار کو اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں۔ تبھی آپ اگر غور کریں، عام دنوں میں اتنا لمبا وقفہ کھانے کا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کر کے دیکھتے ہیں، یا کبھی ایسے عوارض پیش آ جائیں، اگر 8-10 گھنٹے کچھ نہ کھایا نہ پیا تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بے ہنگم طبیعت ہو شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بے ہنگم طبیعت ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ رکھ کے جب آپ بھوکے پیاسے 16 گھنٹے 22 گھنٹے کا روزہ، اور آپ آرام سے وقت گزار رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے اللہ آپ کو کھلا رہے ہیں، مانوی رزق آپ کو مل رہا ہے، اس کی جو قوت آپ کو نصیب ہو رہی۔ کیوں؟ آپ جب اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اس بھوکے کی جولی خالی جانے نہیں دیتا، بلکہ اس بھوکے کا پیٹ بھرتا رہتا ہے، اور اس انداز سے اس کا پیٹ بھرتا رہتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، خود بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے۔ اس لیے روزہ تو خالص ہے ہی دل کی دنیا، تبھی تو خود اللہ خاص میرے لیے ہے، وہ اناجزی بھی اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ تو سوال یہ ہوا، کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟
کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے کہ جو اللہ نے کسی اور عبادت کے بارے میں یہ حدیث قدسی بیان نہیں کی لیکن روزے کے بارے میں خاص کہا؟ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا الصوم لی، خاص میرے لیے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے وانا اجزا بھی، کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ میری ذات ہے، میں خود اس کو مل جاؤں گا۔ تو جواب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے تو ہے، کہ نماز اللہ کے لیے تو ہے لیکن اللہ کے غیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کے لیے تو ہے، یہ اللہ کے لیے غیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ حج اللہ کے لیے تو ہے لیکن اللہ کے غیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وجودی عبادتیں ہیں، یہ نظر آنے والی عبادتیں ہیں، اور جو نظر آنے والی عبادتیں ہوتی ہیں وہاں انسان اگر کر سکتا ہے۔ اب دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہ ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے بھائی، تو آپ شو آف کر رہے ہیں کیونکہ وجود ہے اس کا، ایک نظر آ رہا ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے۔ پھر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، فوٹو سیشن بھی ہو رہا ہے، لوگوں میں دے رہے ہیں، کسی کو نہ پتہ ہو، کم از کم اس غریب کو تو پتہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے، تو آپ شو آف کر سکتے ہیں۔ کم از کم اس غریب کو تو پتہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے، تو آپ شو آف کر سکتے ہیں۔ وہ 10 بندوں کو بتایا کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے انہیں زکوٰۃ دی تھی، تو آپ ریاکاری کر سکتے۔ حج میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، وہاں اپنے آپ کو الحاج کہلانے کے لیے ہر سال حج پہ پہنچے ہوئے، اور پھر حج کے دوران میں اپنے بزنس دے رہے ہیں، تو لوگ آپ کو حاجی کہیں گے، شو آف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ روزہ ایسی عبادت، یہ آدمی عبادت ہے، روزے کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ نتھنگ کا نام روزہ ہے۔ سم تھنگ کا نام باقی عبادتیں ہیں، اور سم تھنگ میں شو آف ہو سکتا ہے لیکن نتھنگ میں کوئی شو آف نہیں ہو سکتا۔ روزہ تو نہ کھانے کا نام ہے، نہ پینے کا نام ہے، نہ پینے کا نام ہے، نہ خواہشات پوری کرنے کا نام ہے، یہ روزہ ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو کیسے دکھائیں گے جی میں روزے دار ہوں؟ آپ زبان سے کہیں جی میں روزے دار ہوں، اس کہنے سے تو آپ کا روزہ ثابت نہیں ہوتا، کہ ہو سکتا ہے آپ چپکے سے پردے میں کھاتے ہوں، زبان سے کہیں میرا روزہ ہے۔ اور مزے کی بات، یہ ایسی دل کی دنیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے کھا رہے ہیں اور کھانا کھا لیا، اس کے بعد آپ نے کہا آج میرا 5واں روزہ ہے۔ یار کیسی بات کر، ابھی میرے سامنے تم نے کھایا ہے۔ او اچھا میں نے کھایا، اوہ یار میں تو بھول گیا تھا میرا روزہ تھا، میں تو بھولے سے کھایا ہے، تو روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ عادت ہے کہ کھا بھی لیا آپ نے، پی بھی لیا آپ نے، اس کے باوجود روزہ ٹوٹ نہیں رہا، کیونکہ آپ نے دل کی دنیا سے اپنے اللہ کو دیکھ رکھا ہے، دل کی دنیا سے اللہ کے لیے آپ بھوکے ہیں، دل کی دنیا سے آپ اللہ کے لیے پیاسے ہیں، خواہشات سے دور ہیں، تو اللہ آپ کے دل کو جھانکتا ہے۔ اس کے دل میں اصل میں کھانے کی نیت نہیں تھی، دل میں اصل میں اس کی نگاہ مجھ پر ہی ہے کی نیت نہیں تھی، دل میں اصل میں اس کی نگاہ مجھ پر ہی ہے اور میرے لیے بھوکا ہی رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ نسیان اس کے دماغ پر طاری ہوا اور یہ اسے کھا لیا، تو میں تو دل پر فیصلے کروں گا، دل چونکہ روزے سے ہے اس لیے میں یہ میرے نزدیک روزے دار ہے۔ اب دیکھو کیسی دل کی دنیا۔ تو میں نے بتایا انسان اصل میں دل کا دوسرا روزہ یہ اس کے لیے بہترین انٹینسیو کورس ہے، گویا کہ ایک شارٹ کورس 29-30 دن کا اللہ نے ایسا بنا دیا روزہ کہ اس رمضان کے اندر آپ کا ایسا کورس کروایا جاتا ہے کہ آپ 30-29 دن میں آپ کی دل کی دنیا پاک کر لیتے ہیں، اور ایسی ول پاور پیدا کر لیتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں آپ حلال سے بچتے ہیں، کہ اس ایک مہینے میں آپ حلال سے بچتے ہیں تو باقی مہینوں میں حرام سے بچنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اس میں تو حلال سے بھی بچ رہے ہیں لیکن بعد میں آپ کو حلال کی اجازت ہو جاتی ہے لیکن حرام سے بچنے کی قوت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائی یہی مطلوب تھا کہ روزے کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے روزے کو اسی اہتمام سے جب گزارتا ہے انسان تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قیمت لگتی ہے، اور روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب انعام تقسیم کرتے ہیں۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا اتنا سیدھا اور آسان راستہ ہے، اس سے زیادہ سیدھا اور آسان راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر روزے دار یعنی رمضان میں بھی کسی کی بخشش نہیں ہوئی، اللہ نے اس کے لیے بخشش فیصلہ نہیں فرمایا، تو نبی فرماتے ہیں اب اس کی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ ہلاک ہو گیا، اب اس کی بخشش کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ روزے سے یعنی رمضان سے زیادہ اچھا موقع اس کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس میں ایسا تزکیہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور ابھی بھی اللہ نے اس کو نہ بخشا۔ کیا مطلب اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا نہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھا نہیں، روزے کی بے احترامی کی، اور روزے میں حلال سے اپنے آپ کو بچاتا رہا اور حرام کھاتا رہا، غیبت کر لی روزے کی حالت میں، تو حلال سے تو انسان گوشت کھا لیا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا بعض روزے دار وہ ہیں کہ روزے کی حالت میں حلال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں لیکن حرام کھاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے حرام، تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور حلال سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ فرمایا ایسا روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صبح شام تک بھوکا ہے، جیسے گدھا صبح شام تک کچھ نہ کھائے، بس اس کی اللہ کے یہاں یہ قیمت ہے۔ لیکن اگر یہ اس روزے کی حالت میں حرام تو دور کی بات، حلال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے جس کا حکم دیا گیا، فرمایا یہ روزے دار وہ روزہ ہے کہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا میں خود اس کا بدلہ دوں گا، انا عجیزی بھی، کیا مطلب؟ اس میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا، اور فرشتے کا واسطہ اس لیے نہیں ہوگا، اسے نہ کھا کے، اسے نہ پی کے، نہ خواہش کا محتاج ہو کے خود اپنے آپ کو فرشتہ بنا لیا ہے۔ یہ تو جب خود فرشتہ بن گیا ہے تو فرشتے کو انعام دینے کے لیے ڈائریکٹ اللہ انعام دے گا۔ اور دوسری بات میں انا اجزا بھی، کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں مل جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس نے اصل میں میری ذات کا خلق اختیار کیا، اور حدیث میں آتا ہے تخلق بھی اخلاق اللہ، اللہ کے خلق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نہ کھانا اللہ کا خلق ہے، نہ کھانا اللہ کا خلق ہے، نہ پینا اللہ کا خلق ہے، اور بیوی کا محتاج نہ ہونا اللہ کا خلق ہے۔ تو کہا کہ یہ چونکہ اللہ کے اخلاق ہیں، یہ بندہ جب اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یہ بھی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے اور خواہشات سے دور رہتا ہے، تو جب اس کی ذات کے اخلاق پیدا کیے تو اللہ فرماتے ہیں تجھے انعام میں اپنی ذات ہی دے دوں گا۔ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ روزے کی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کی دنیا کو جھانکتا ہے، دل کی دنیا کو جھانکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اصل میں انسان دل کا نام ہے، تمام عبادت صرف دل کو بناتی ہیں۔ قلب کو جب مزکہ اور مصفہ انسان کر لیتا ہے تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے جنت کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور آسمان کے فرشتے آ کر جو اس مسافے کرتے ہیں اور اس کے قدموں کے نیچے پر بھی جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان کی اس مبارک مہینے میں ایک لیلۃ القدر ایک لیلۃ القدر ایک رات اللہ نے ایسی رکھ دی ہے، اس رات کے اندر تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کی بخشش نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس رمضان کے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص رات کو تراویحاں دنوں کے اندر انسان جب اپنے تزکیہ تخلیہ، انسان جب زیور بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے بیل کچیل کو نکالتا ہے، اس کا تخلیہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو زیور کو سجاتا بناتا ہے، اس کے اوپر اس کو قلی کرتا ہے، چمکاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ روزہ یہ ہمارا تخلیہ ہے، یہ اندر سے ہماری جو رذائل اور ہماری بری عادات یہ ختم ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد اس کے بعد جب رات کو تراویحوں کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کے اندر قرآن کا نور اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، تو ہمارا قلب روشن ہو جاتا ہے، اور ہمیں 40 سجدوں کا موقع دیتا ہے۔ 40 سجدے، آپ 20 تراویح پڑھ رہے ہیں سجدے، اور دن رات کی فرض واجب نمازیں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 40، یعنی 20 رکعت تراویح کے اندر۔ دیکھو یہ عجیب حکمت ہے کہ فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 20 بن گئے۔ 20 رکعت فرض واجب کی، 20 رکعت، اس 20 رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 تراویح کو ایڈ کرا دیا، 20 تراویح ایڈ ہو گئیں، تو گویا کہ آپ کتنے سجدے کر رہے روز؟ 40۔ جو 40 سجدے آپ ویسے 5 نمازوں کے کر رہے تھے اور 40 اور ایڈ ہو گئے تو کل کتنے سجدے؟ 80 سجدے۔ اور 40 کے عدد کو آپ جانتے ہیں کہ 40 کی مقدار پوری ہونے کے بعد کیفیت حالت بدل جاتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی تو جہنم سے بری ہو گیا۔ اور انسان کی تخلیق بھی 40 رحم مادر میں اسی حالت میں پڑا رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ پھٹا ہوا دودھ بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں پھر وہ جمع خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرتے ہیں پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو 40 دن پر سارے پروسیس حالتیں چینج ہوتی ہیں انسان کی بدن کی۔ اسی طرح روحانی ترقی بھی 40 پر ہے، اسی طرح روحانی ترقی بھی 40 پر ہے۔ تو رمضان مبارک میں 20 تراویح اللہ تبارک و تعالی عطا کر دی تو گویا کہ آپ کو 80 سجدوں کا موقع دے دیا، 80 مرتبہ آپ کا سر اللہ کے قدموں کے چھوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان کا سر اللہ کے قدموں میں، تو 80 مرتبہ آپ اللہ کے قدموں میں جاتے ہیں۔ اس میں آتا ہے کل روز قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور نماز کا ہوگا، اس میں فرائض کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی
تو نوافل سے پوری کی جائے گی. پوچھا جائے گا ہاں کوئی نفلیں ہیں تو لاؤ بھائی, نوافل سے پوری کی جائے گی. تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی, اور فرض رکعتیں میں نے نوافل سے پوری کی جائے گی. اور فرض رکعتیں میں نے بتایا کتنی ہیں, 20 ہیں. 20 ہیں. جب 20 رکعتوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی تو کہا جائے نفلیں کوئی ہیں, ہاں جی ہیں 20 تراویح ہیں, لہذا ہر ایک رکعت کی کمی ایک رکعت سے پوری کی جائے گی. تو یہ تراویح تو آپ کے فرائض کی تکمیل 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, آج جنیاں پڑھ لو کوئی نہیں, اللہ نے قبول کرنا ہے, مولوی نے کی ہے. اے صاحب نے 50 پڑھ لو, پھر بھی نہیں قبول کرتے مولوی, پتہ نہیں کیڑی جنت بنائی ہے, اوکھی کرتی جنت. اور کسی مولوی تقریر کی تھی, اور تمہیں پتہ پولیس رات, اور وال تو زیادہ باریک تو تلوار تو زیادہ تیز ہے, کر رہا تھا بیچارہ پولیس رات کے فضائل بیان کرتا. ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا, اور جی مولوی صاحب سیدھی سیدھی گل کرو, جنت جان کا کوئی راہ نہیں ہے گا, وہ ایڈی باریک تار سے جانا کن نے. تو مطلب یہ بات نہیں ہے. تو مطلب رمضان تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکعت کو کیسے پوری کر رہے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکعت کو کیسے پوری کر رہے ہیں. اس لیے 20 ہی تراویح ہیں, تراویح ہیں ہی 20, اس سے کم تراویح ہے ہی نہیں. یہ آپ لکھ لیں, اس سے بہت بڑا دھوکہ ہے, جس دھوکے کا شکار بہت سے بیکار لوگ ہو گئے ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی. ہاں 20 سے زیادہ تراویح آپ کو ملے گی, آپ کی ہاں 20 سے زیادہ تراویح آپ کو ملے گی, آپ کو 24 بھی ملیں گی, 36 بھی ملیں گی, 40 بھی ملیں گی, لیکن 20 سے کم کوئی بھی فقی اور امام قائل نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سارے فقہ کے مذاہب بیان کیا کرتے ترمذی شریف میں, انہوں نے ساروں کے مذاہب بیان کیے, اور کم سے کم چونکہ کوئی تعداد نہیں ہے لہذا سارے کے سارے امام, چاروں کے چاروں امام, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, ابن حنبل, یہ چاروں کے چارے امام, سفیان ثوری, امام لیث, عبد الرحمن ابن لیلہ, امام اوزاعی, تمام امت کے امام 20 کے اوپر متفق ہو گئے, کیونکہ 20 پر تو سب کا اتفاق ہے نا. متفق ہو گئے کیونکہ 20 پر تو سب کا اتفاق ہے نا. 20 پہ سب کا اتفاق, 24 میں اختلاف, 36 میں اختلاف, 40 میں اختلاف, تو پوری امت کے فقہاء نے اتفاق کر لیا یار کون سا نمبر ایسا ہے جس پہ سب متفق ہیں, اور جی 20 پہ سب متفق ہیں, لہٰذا پوری امت کے ائمہ نے 20 رکعت تراویح سنت قرار دے دی. اس کے ہندوستان میں آنے کے بعد شروع ہوا. 12ویں صدی سے پہلے کوئی فتنہ نہیں تھا 8 اور 20 کا. یہ فتنہ انگریز کے آنے کے بعد, جب ہندوستان کے اندر 1601 میں انگریز آیا, اس نے یہ ڈیوائڈ اور رول کے چکر میں یہ مذہبی تفرقہ پیدا کر کے 8 تراویح شروع کرا دی, اور آج اسی پر جنگیں ہو رہی ہیں, سارا سوشل میڈیا بھرا رہتا ہے. اختلاف تو اس بات میں تھا کہ تراویح کوئی نماز ہے کہ نہیں, اس میں اصل میں اختلاف تھا. تعداد میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں تھا, تراویح ہوتی ہی 20 ہے, اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت نے کہا کہ نہیں تراویح سنت مؤکدہ ہے, اور شیعہ روافض نے کہا کہ نہیں تراویح شرابی کچھ نہیں ہوتی. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف تھا تراویح کے مسئلے میں کہ تراویح ہے یا نہیں. لہذا شیعہ مذہب یہ بنا کہ کوئی تراویح شرابی نہیں ہے, لہذا وہ تراویح نہیں پڑھتے. اہل سنت والجماعت نے کہا نہیں جی نہیں, تراویح سنت مؤکدہ ہے, احادیث سید سے ثابت ہے, لہذا ان کے نماز. تو بس اختلاف یہ تھا کہ نماز ہے یا, اور کوئی فقیہ ایسا نہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ تراویح ہے نہیں, سب کہتے ہیں تراویح ہے سنت مؤکدہ, اور 20 ہے, 20 سے کم کوئی تعداد نہیں ہے. لیکن دھوکہ ہے کہ جناب 8 پڑھ لو جی ہو جاندیاں نے. ہوں تو وہی گل ہے, وہی حضرت تھانی فرماتے ہیں, مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ روڑی تو نماز نہیں ہوتی, روڑی ہوتا ناپاک ہے. مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ روڑی تو نماز نہیں ہوتی, روڑی ہوتا ناپاک جگہ, روڑی پہ نماز نہیں ہوتی. ایک دیہاتی کھڑا ہو کے مولوی صاحب کہے گا 30 سال تو میں پڑھ رہے, میری تو ہو جاتی ہے, 30 سال تو میں پڑھ رہے تو میری تو ہو جاتی ہے. مطلب نماز ہونے کا مطلب اس بیچارے نے یہ سمجھا کہ پڑھی سجدہ رکوع کیا ہو گئی, تسی کہتے ہوندی 8 تراویح ہو گئی ہیں. نہیں بھائی, یہ دھوکہ ہے. اب اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے کے اور یہ 40 سجدوں سے محروم ہو جانا کتنی بڑی حماقت کی بات. اس سے تراویح 20 ہی ہیں, 20 ہی پڑھیں آپ پوری, کیونکہ میں نے کہا انٹینسو کورس ہے, اور اس کو جب پورا آپ لیں گے تو پھر رمضان جب مکمل سے قبول کر لیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.